ہم غم حسین منانے کا صحیح ادا نہیں کر رہے تھے. ہم چند جلسے، چند جلوس، سیمینار، کانفرنسیں، کالم کتاب، کچھ چیزیں کر کے تقریر کر کے ہم کہتے ہیں میں نے حق ادا کر دیا ہے. نیاز لگائیں، کھانا پکائیں اور دوسرے کو سب کچھ کریں. اگر آپ ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے کریکٹر کو اپنے وجود کا حصہ نہیں بناتے، آپ کے جلسے جلوس، آپ کی تقریریں، آپ کا لنگر، آپ کے کھانے یہ قابل قبول ہیں. حق کے لیے لڑنا، مظلوم کے لیے لڑنا، طاقت کو للکارنا، آبریت کو ٹھکرانا، جو ہماری بیبیاں ہیں، بی بی زینب علیہ السلام ہے، سیدہ زہرا ہے، ان کے کردار، ان کی جو کریکٹر ہے، ان کی سیرت اگر ہماری عورتیں اپنی زندگی میں لے آئیں تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. اگر مستقل ہماری زندگی میں ان کے نظریات آ جائے تو وہ غم حسین منانے کا پھر ہماری زندگی کتنی تبدیل ہو جائے گی. ہمارا معاشرہ اور جو ہماری حکومت ہے اس میں مسلط دو عملی آ گئی. فراڈ، جھوٹ، مسلط اور لفاظی جادوگری سے نا اپنا موقف کو پھیر کے اپنا مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. اہل بیت سے محبت ہر کسی کے اظہار کا الگ ذریعہ ہے، لیکن تقاضے بھی کچھ ہیں. وہ تقاضے کیا ہیں؟ اور خاص طور پر غم حسین کا جب اہتمام کیا جاتا ہے تو کیا خیال رکھا؟ بڑا اچھا آپ نے بات کی. ہم جب اہل بیت سے محبت ہے، غم حسین کا اس میں ہم یہ غلطی کیا کرتے ہیں، ہم چند جلسے، چند جلوس، سیمینار، کانفرنسیں، کالم کتاب، کچھ چیزیں کر کے تقریر کر کے ہم کہتے ہیں میں نے حق ادا کر دیا ہے. جلسہ جلوس نہیں، نیاز لگائیں، لگانی ہے. نیاز لگائیں، کھانا پکائیں اور دوسرے کو سب کچھ کریں. لیکن ہم یہ سمجھتے کہ میرا حق ادا ہو گیا. ابھی حق ادا تب ہوگا جب ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے نظریات آپ کی فیملی کے، آپ کے بچوں کا حصہ بنے. اگر آپ ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے کریکٹر کو اپنے وجود کا حصہ نہیں بناتے، آپ کے جلسے جلوس، آپ کی تقریریں، آپ کا لنگر، آپ کے کھانے یہ قابل قبول ہیں، لیکن یہ اس لیول کی پارسائی اور تقوی پہ نہیں لے کے جائیں گے جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے اتنے بندوں کو کھانا کھلا دیا، میں نے فلاں رنگ کے کپڑے پہن لیے، میں فلاں جلوس کر دیا، فلاں تقریر کر دی، فلاں جگہ پہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، میں اس کو خلاف نہیں جا رہا، وہ ٹھیک ہے. لیکن جو حقیقی روح ہے جو ان کے جو حق کے لیے لڑنا، مظلوم کے لیے لڑنا، طاقت کو للکارنا، آبریت کو ٹھکرانا، جب تک ہمارے اندر وہ نہیں آئے گا، ہم امام حسین علیہ السلام اور ان کی جو تعلیمات کو ہمارے اندر غم حسین بنانے کا طریقہ یہی ہے، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے نظریات کو اپنی زندگی میں لایا جائے. اور زندگی میں لانے کا سمپل مقصد، جہاں کوئی مظلوم نظر ہے اس کی مدد کی جائے، جہاں کوئی ظالم نظر ہے اس کا ہاتھ روک دیا جائے. تو یہ غم حسین بنانے کا، اور ان کی سیرت پہ بات کی جائے. ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کریکٹر کیا تھا. جو ہماری بیبیاں ہیں، بی بی زینب علیہ السلام ہے، سیدہ زہرا ہے، ان کے کردار، ان کی جو کریکٹر ہے، ان کی سیرت اگر ہماری عورتیں اپنی زندگی میں لے آئیں تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان تقریریں، نعرے، جلوس کر لیتے ہیں. اب میں اس کے خلاف نہیں، ہم کرنے چاہیے، لیکن جب تک ہم ان کی سیرت کردار کو اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے، ہم غم حسین منانے کا صحیح ادا نہیں کر رہے تھے. یعنی یہ چند دن میں غم حسین منا لیا، بعد پھر آپ میں آپ ڈرل نہ کریں، آپ ایک ڈرل کر کے، ایک ایکسرسائز کر کے، ایک ورکشاپ کر کے آپ کہتے ہیں میں نے حق ادا کر دیا ہے. آپ اگر 3 دن یا 10 دن کی ایک ڈرل کرتے ہیں، ایک ورکشاپ کرتے ہیں، کورس کرتے ہیں کہ لو جی میں نے کورس کر کے فلاں فلاں کام کر دیا ہے، اور سارا سال آپ ان کی تعلیمات کو بھولے رہتے ہیں، تو یہ ان کے غم منانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے جب للکارا ہے نا ملوکیت کو، آمر کو، ڈکٹیٹر کو، ظلم کو، جبر کو، باطل کو، وہ کہیں نہ کہیں ہماری سوچوں میں، ہماری زبان پہ، ہماری تحریر میں، ہمارے کریکٹر میں، ہمارے رویوں میں جب تک نہیں آتا تو ہم وہ بات نہیں، کیونکہ انہوں نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، اگر وہ قربانی کا جو فلسفہ ہی ہماری زندگی میں نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ڈرل کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ایک ورکشاپ کرتے ہیں، اور ورکشاپ کے بعد پھر اپنی زندگی میں گم کرتے ہیں. اگر مستقل ہماری زندگی میں ان کے نظریات آ جائے تو وہ غم حسین منانے کا، پھر ہماری زندگی کتنی تبدیل ہو جائے گی. آخر میں جو یہ واقعہ کربلا ہے بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے، حق باطل کی پہچان بھی دیتا ہے. آخر میں آج کے دور میں اس کی تعلیمات سے کیسے استفادہ حاصل کریں؟ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارا معاشرہ اور جو ہماری حکومت ہے، اس میں مسئلے تو 2 عملی آ گئی ہے. قول و فعل کا تضاد. قول و فعل کا تضاد کیا ہے کہ آپ کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہیں. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ آپ عبادت بھی کرتے ہیں نا، تو عبادت کا اگر آپ کے اندر عبادت کرتے وقت آپ اللہ کے حضور حاضر ہے تو آپ کی عبادت خالص ہے. وہاں کھڑے ہو کے اگر حساب کتاب کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کو سوچیے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. ہمیں نا فراڈ، جھوٹ، مسلط اور لفاظی جادوگری سے نا اپنا موقف کو پھیر کے اپنا مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. اگر کوئی الفاظ کا جادوگر ہے، اگر کوئی لفظ بولتا ہے، اگر اس کو لفظ فکرہ بندی آتی ہے، اس کو 4 فکرے آتے ہیں، تو وہ اس آرٹ کو استعمال کر کے نا جھوٹ کو سچ قرار دے دیتا ہے. لیکن اندر اس کو پتہ، اگر آپ ایسا آرٹ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی لفاظی سے، اپنی فصاحت سے، بلاغت سے، اپنی نالج سے، اپنے علم سے ایک جھوٹ کو سچ کا روپ دے کے مطلوبہ نتیجہ حاصل کر رہا ہوں، تو یہ کہیں نہ کہیں ہم مخالفت کر رہے ہیں اس نظریے کی، اس قربانی کی. ہمیں اپنی چلاکی، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی چلاکی دنائی مذہب میں استعمال نہ کریں.
ہم کیا کرتے ہیں کہ مذہب کے اندر سے اپنی مرضی کی چیز اٹھاتے ہیں, اوہ، جو پسند نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جو اٹھائی ہے نا تو اس کو کے لیے ہمارے پاس بڑے الفاظ یا کوئی ہمارے مختلف مکاتب فکر کے ہمارے عالم دین ہیں جو ہمارے مذہب کی ہمارے مطلب کی بات کرتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. تو ہمیں اسلام کے حوالے سے, اہل بیت کے حوالے سے اور غم حسین کے حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے یہ لفاظی, یہ چلاکی, یہ ہیرا پھیری, یہ مسلط اندیشی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ جہاں ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ حق ہے تو بلا سوچے سمجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس میں اپنی چلاکی دنائی اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ فراڈ ہے, جھوٹ ہے, یہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. تعلیمات سے دور چلے جائیں گے.